آج کل بہت سے شوہر اپنی بیویوں کو پاگل یا نفسیاتی مریض بنانے کے لیے آخر ایسا کون سا ٹرک استعمال کرتے ہیں جس کی نہ ہمیں خبر ہے نہ ہمیں کوئی اویئرنیس ہے۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی میری صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور صبح کا آغاز ہم نے کیا ہے سورہ بقرہ کی تلاوت سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے وہ روز سننے کے بے شمار فوائد ہیں، اس لیے میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے وہ سنتی ہوں، لیکن سم ٹائمز کسی وجہ سے کوئی گیپس آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے میں نہیں سن پاتی۔ لیکن بلیو کریں کہ جب بھی اس کو ریگولر آپ سنتے ہیں اس کی تلاوت کو، تو نہ صرف آپ کے دل میں ایک سکون محسوس ہوتا ہے بلکہ پورے گھر میں ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اس کو اینڈ تک دیکھیے گا اور لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ابھی جی ہمارا چل رہا ہے ناشتہ، اور ناشتے کے بعد میں نے جلدی کی صفائی، اور صفائی کے بعد میں نے جو ہے وہ ایک بیڈ کور چینج کرنا تھا۔ آج بیڈ کور چینج کرتے وقت مجھے بہت ہی ایکسائٹمنٹ محسوس ہو رہی تھی، اس لیے کہ اس کا جو رضائی کا غلاف ہے وہ میں پاکستان سے سٹچ کروا کے لے کر آئی تھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس رضائی کے غلاف میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ جو مجھے اتنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی۔ تو بھئی اس میں کچھ خاص باتیں ہیں جو میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں۔ جس سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کی پرائس بڑی اکنامیکل اور ریزنیبل ہے۔ اس طرح کے غلاف جو ہیں اگر آپ کسی برانڈڈ سٹور سے لیتے ہیں پاکستان میں تو وہ تقریباً 5 سے 6 ہزار کے بیچ ایک جو ہے وہ غلاف آپ کو ملتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ میں نے خود فیبرک لے کے سٹچ کروایا ہے، اور یہ تقریباً اس کی کاسٹ آئی ہے 2200۔ اور جی یہ اس لیے بھی خاص ہے کہ اس کا ڈیزائن بہت ہی یونیک ہے، اس کا پرنٹ بہت خوبصورت ہے۔ یہ 2 سائیڈڈ بنا ہوا ہے، یعنی کہ فرنٹ اینڈ بیک اس کا ڈیفرنٹ ہے۔ فرنٹ پہ کوئی اور پرنٹ ہے اور اس کی بیک پہ کوئی اور پرنٹ ہے، تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ دونوں سائیڈز جو ہیں بدل کے یوز کر سکتے ہیں۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کا فیبرک بہت ہی شاندار ہے اور کسی ڈیزائنر سٹور سے کم نہیں ہے۔ اس کا جو فرنٹ ہے وہ کاٹن اینڈ ساٹن میں ہے، اور جو اس کا بیک ہے یہ دیکھیے یہ کاٹن میں بنا ہوا ہے، پیور کاٹن میں۔ اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کو فل زپ لگی ہوئی ہے اور بڑی شاندار زپ ہے، یہ آپ دیکھیں یہ پورے کا پورا کلوز ہو جاتا ہے۔ اس کو کھولنا اور بند کرنا بہت ہی آسان ہے۔ تو چلو جی ہون وڑ جو کچن ہے، کیونکہ ہون ہو گیا ساڑھے ہانڈی پکان دا ٹائم۔ تو آج ہی ہم بڑی اسپیشل ڈش بنا رہے ہیں سردیوں کے حوالے سے ہی۔ جی آپ کو سمجھ تو آئی گئی ہوگی کہ میں کیا بنانے جا رہی ہوں۔ جی ہاں، میں آپ کا فیوریٹ سرسوں کا ساگ بنانے جا رہی ہوں اور مکئی کی روٹی بنانے جا رہی ہوں۔ تو جلدی اس کی ریسیپی جو ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس میں جی میں نے 3 پورشن لیے ہیں ساگ کے، ایک پورشن میں نے لیا ہے پالک کا، اور ایک میں نے لیا ہے میتھی کا۔ ان سب چیزوں کو اچھی طرح کاٹ کے تو آپ دھو لیں، اور دھونے کے بعد اس کو ہم نے ابالنا ہے۔ تو تھوڑا سا پانی لے کر اس کو ہم ڈال دیں گے پین میں ابلنے کے لیے، اور اس میں ہم تقریباً 4 سے 5 جو ہے ہری مرچیں جو ہیں وہ کاٹ کے ڈال دیں گے، یا ثابت بھی ڈال دیں کیونکہ اس کو ہم نے بلینڈ کرنا ہے، اور اس میں تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیں۔ تو اس کو بس ڈھک دیں اور اس کو کچھ دیر کے لیے پکنے دیں۔ جب یہ پک کے نرم ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس کو بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لیں گے۔ اب ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پیاز کٹا ہوا، اور اس کو تھوڑا سا فرائی کر کے اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا لہسن کٹا ہوا، اور اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کر لیں گے، بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا۔ اس کو فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نمک، سرخ مرچ اور ہلدی۔ کوئی اس میں ایکسٹرا کوئی مسالہ یا کوئی گرم مسالہ یا کوئی اور چیز آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنی، بس بہت ہی سمپل ریسیپی ہے اس کی۔ اس مسالے کو اچھی طرح بھون لیں، اور اس کے بعد جو ہم نے بلینڈر میں ساگ کا مکسچر جو تیار کیا ہے، جو بلینڈ کیا ہے، اس کو ہم اس میں مکس کر دیں گے اچھی طرح، اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کا تیار کریں گے تڑکا۔ اور تڑکے میں ہم صرف جو ہے کٹا ہوا جنجر ڈالیں گے، اور ساتھ میں ڈالیں گے ہری مرچیں، کوئی اور مسالہ یا کوئی اور چیز نہیں ڈالنی، کیونکہ یہی 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جس کا فلیور آپ کو سب سے زیادہ محسوس ہوتا ہے ساگ کے اندر۔ اگر آپ بہت زیادہ مسالے یوز کریں گے تو اس سے ساگ کا جو اپنا فلیور ہے وہ بہت کم رہ جائے گا اس میں۔ تو بس جی ساگ ہمارا جو ہے تیار ہونے کے بعد ہم اس میں اینڈ میں جب تڑکا لگائیں گے تو تڑکے کے بعد ہم اینڈ میں اس میں تھوڑا سا مکھن ڈال دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم تیار کریں گے اپنی مکئی کی روٹیاں۔ اور مکئی کی روٹیوں کے لیے میں نے ہاف جو ہے وہ آٹا لیا ہے گندم کا، اور ہاف میں نے مکئی کا آٹا لیا ہے، کیونکہ اس سے روٹیاں اچھی بائنڈ ہو جاتی ہیں۔ تو چلو جی ہم تھوڑی جی گل اپنے ٹاپک تے کر لیے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ کبھی آپ کو ایسا فیل ہوا ہے کہ آپ اپنے اوپر شک کرنے لگیں، یا آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے تو وہ غلط ہو گیا ہے، یا کرنے سے پہلے ہی آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ آپ جو بھی کریں گے وہ خراب ہی ہوگا؟ یا آپ کو کبھی محسوس ہوا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ وہم ہو رہا ہے اور آپ ایک ہی کام بار بار کیے جا رہے ہیں؟
فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی چولہے پہ کوئی چیز پکائی ہے، کوئی ہانڈی بنائی ہے اور آپ نے اس کا چولہا بند کر دیا اور آپ کسی اور کام میں مصروف ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میں نے چولہا بند نہیں کیا، اور بار بار جا کر آپ اپنے کچن میں جا کے نوب چیک کر رہے ہیں کہ کہیں گیس کھلی ہوئی تو نہیں ہے، یا مثال کے طور پر آپ نے گھر کے کھڑکیاں یا دروازے جو ہیں وہ اچھی طرح بند کیے ہیں، لاک کیے ہیں، اور آپ پھر کسی کام میں مصروف ہو گئے ہیں اور بعد میں آپ کو محسوس ہو کہ شاید کھڑکیاں یا دروازے کھلے رہ گئے ہیں، اور آپ بار بار جا کر ان کو چیک کر رہے ہیں اور میک شور کر رہے ہیں کہ واقعی وہ بند ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو OCD کی بیماری یعنی آبسیسو کمپلشن ڈس آرڈر کی بیماری ہو چکی ہے، اور یہ بیماری ہماری اکثر آج کل جو خواتین ہیں اس میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اچھا جی، یہ ایک سٹیپ میں بھول گئی تھی کہ ساگ کو جب آپ نے تڑکا لگانا ہے تو اس سے پہلے آپ نے اس میں تھوڑا سا آٹا بھی شامل کر دینا ہے، اس سے تھوڑی سی زیادہ کریمی لک آئے گی۔ اچھا جی، واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ آج کل کی ہماری خواتین میں ذہنی بیماریاں اور نفسیاتی بیماریاں کیوں آ رہی ہیں، اور نفسیاتی بیماریوں کے علاوہ جو سب سے کامن اور سب سے لیسٹ جو خطرناک جو بیماری ہے وہ ڈپریشن کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہر دوسری خاتون جو ہے وہ شادی کے بعد جو ہے وہ کسی نہ کسی ڈپریشن میں ہے۔ تو شادی کے بعد خاص طور پہ جو عورتیں جو ہیں وہ نفسیاتی بیماریوں کا یا ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہیں، تو اس کی بہت ساری اور بھی وجوہات ہوں گی، لیکن ایک خاص وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے ہی شوہر ان کے اوپر ایک ٹرک یوز کرتے ہیں، اور وہ ٹرک کیا ہے؟ وہ ٹرک ہے گیس لائٹنگ۔ آسان لفظوں میں گیس لائٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کے دماغ کو جو ہے وہ کنفیوز کرنا۔ لے جی، کچن کا میرا کام ہو گیا ختم، اور یہ ہو گیا ظہر کی نماز، اور ظہر کی نماز کے بعد ہم کھائیں گے کھانا، اور کھانے کے بعد جو ہے وہ آگے کی روٹین چلے گی۔ اچھا جی، بات ہو رہی تھی کہ شوہر کس طرح اپنی بیویوں کو جو ہے وہ نفسیاتی مریض بناتے ہیں، کون سا ٹرک استعمال کرتے ہیں۔ تو جی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ٹرک کیا ہے، یہ گیس لائٹنگ کیا ہے۔ اچھا جی، اسکول کے زمانے میں ہماری اکثر سہیلیاں ہم سے مذاق کیا کرتی تھی کہ یہ دیکھو تمہارا ناک لگا ہوا ہے، تو ہم فوراً اپنا ناک صاف کرنا شروع کر دیتے تھے۔ خیر یہ تو تھا ایک مذاق، لیکن گیس لائٹنگ ایک مذاق نہیں ہے۔ گیس لائٹنگ ایک بہت ہی خطرناک قسم کا ٹرک ہے، اور گیس لائٹنگ کا جو مین ایلیمنٹ ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ اتنا جھوٹ بولنا اور بار بار جھوٹ بولنا کہ اگلے کو وہ سچ لگنے لگ جائے۔ فار ایگزامپل اگر آپ جو ہیں کہیں جانے کے لیے ریڈی ہوئی ہیں، آپ نے کوئی ڈریس پہنا ہے یا کوئی میک اپ کیا ہے، تو آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رنگ تو تمہیں بالکل اچھا نہیں لگ رہا، تم بالکل اچھی نہیں لگ رہی، تمہیں یہ میک اپ نہیں سوٹ کر رہا، تمہیں یہ لپسٹک نہیں سوٹ کر رہی، یا تمہیں یہ کلر پہنا ہوا بہت ہی بکواس لگ رہا ہے۔ حالانکہ وہ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے پہنا ہوا، لیکن آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ اگر آپ کو بار بار ایک ہی چیز کہہ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ میں ایک ڈاؤٹ سا آ جاتا ہے کہ کہیں واقعی میں بری تو نہیں لگ رہی۔ یا اگر آپ کو کوئی بار بار موٹا کہے گا کہ تم موٹی ہو، بھدی ہو، یہی چیز بار بار آپ کے سامنے جو ہے وہ کہی جائے گی، تو کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ میں جو ہے یہ ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا کہ واقعی میں موٹی ہو رہی ہوں، میں ٹھیک نہیں لگ رہی، میں بھدی ہو رہی ہوں۔ ایک اور خطرناک مثال بتاتی ہوں، جیسے کوئی چابیاں ہیں، جیسے گھر کی چابیاں ہیں یا کوئی گاڑی کی چابیاں ہیں، آپ کسی خاص جگہ پہ جو ہے وہ چابیاں رکھتے ہیں اور آپ نے وہاں رکھی ہیں، لیکن آپ کسی کام میں مصروف ہوئے اور بعد میں پتہ چلا کہ چابیاں تو وہاں سے غائب ہیں، چابیاں وہاں ہے ہی نہیں ہیں، اور آپ کا شوہر یا گھر والے اٹھ کے آپ کو جو ہیں وہ بلیم کرنا شروع کر دیں کہ تم کتنی لاپرواہ ہو، کہ تم نے تو چابیاں گم کر دیں، چابیاں تو یہیں رکھی تھی، کہاں گئیں، یہیں پہ ہونی چاہیے، اور پھر آپ پاگلوں کی طرح وہ چابیاں ڈھونڈتی رہیں، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو وہ چابیاں گھر کے کسی ایسے کونے سے ملیں جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے رکھی ہوں گی، جیسے باتھ روم میں یا گھر کی جو ونڈوز ہیں ان کے کہیں قریب، یا کسی خاص کبرڈ میں، یا کسی سائڈ ٹیبل میں، یا کچن کی شیلف پہ۔ جب آپ وہ چابیاں ڈھونڈ لیتے ہو تو آپ کا ہسبینڈ یا اس کے گھر والے آپ پر شدید تنقید کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی لاپرواہ اور کیئرلیس عورت ہے کہ اتنی اہم چیز تھی تو اس نے ادھر ادھر پھینکی ہوئی ہے۔ اور جب ریپیٹڈلی وہ آپ کے ساتھ بار بار اس طرح کے ایپیسوڈ کریں گے تو آپ کا دماغ جو ہے آہستہ آہستہ سلولی ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ مختلف ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے، جیسے OCD یعنی وہم کی بیماری، یا کم سے کم آپ کو ڈپریشن تو ضرور ہوگا۔ یہ جی میری ٹک ٹاک کی شاپنگ بھی دیکھ لیں، یہ میں نے ایک بیڈ کور آرڈر کیا تھا جو کہ بڑا ہی زبردست ہے، یہ گریک سٹائل کا بنا ہوا ہے، اور اس کی پرائس جو ہے وہ بہت ہی اکنامیکل تھی، اس لیے میں نے لے لی۔ تو لیں جی، گھر میں پڑی ہوئی تھی شکرکندی، میں نے کہا کیوں نہ آج شکرکندی بنائے، تو میں نے ابالی شکرکندی، اور شکرکندی کے اوپر میں نے ڈالا تھوڑا سا سالٹ، تھوڑا سا چاٹ مسالہ، اور پھر اینڈ میں نے ایک مالٹا نچوڑ دیا، تو لیں جی میری شکرکندی ہوگی تیار۔
تو ویئرز مجھے امید ہے کہ جو میں نے آپ کو ایگزامپلس دی ہیں گیس لائٹنگ کی، آپ کو کچھ نہ کچھ اویئرنیس ضرور ہوئی ہوگی کہ کیسے جو شوہر حضرات ہیں اپنی بیویوں کو جو ہے نفسیاتی مریض بناتے ہیں، جو اچھی خاصی شادی سے پہلے جو انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں، ذہنی طور پر جسمانی طور پر ہیلدی ہوتی ہیں، وہ شادی کرنے کے بعد اتنے برے حالوں تک کیسے پہنچ جاتی ہیں۔ اس گیس لائٹنگ کی وجہ سے عورتوں میں موٹیویشن ختم ہو جاتا ہے، ان کا کانفیڈنس بالکل ختم ہو جاتا ہے، ان کی خود اعتمادی زیرو ہو جاتی ہے اور بالکل اینٹی سوشل ہو جاتی ہیں، وہ پبلک میں جانے سے بھی اوائڈ کرتی ہیں، وہ بات کرتے ہوئے بھی گھبراتی ہیں، ڈرتی ہیں، خوف زدہ ہوتی ہیں، بے جا وہم کرتی ہیں، ان کی یادداشت بھی بہت کمزور ہو جاتی ہے اور وہ ہر غلطی کے لیے اپنے آپ کو ہی بلیم کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور ورس کیس میں وہ اسکیزوفرینیا کی بھی مریض بن جاتی ہیں، جس میں ان کے اندر یہ خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ نقصان کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، جانی، مالی یا عزت کا نقصان، لیکن ان کے اندر یہ خوف جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ کچھ غلط کرنے والا ہے۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی ڈرنا شروع ہو جاتی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ کہیں کھانے میں کچھ ملا ہوا تو نہیں ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چلا کہ گیس لائٹنگ کتنی خطرناک چیز ہے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر میری ان پیاری بہنوں کے لیے ہے کہ جو گیس لائٹنگ سے اویئر نہیں ہیں۔ چلتے چلتے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جو شوہر اپنی بیویوں کو گیس لائٹ کرتے ہیں، انہیں کنفیوز کرتے ہیں، ان کا اعتماد ختم کر دیتے ہیں اور ان کو دماغی طور پر مفلوج کر دیتے ہیں، ان کے دماغ کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، اصل میں وہ خود ایک ذہنی مریض ہوتے ہیں، ایک نفسیاتی مریض ہوتے ہیں۔ تو میری وہ بہنیں جو ایسے ذہنی مریضوں کے ساتھ رہ رہی ہیں اور سفر کر رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بے حد محتاط رہیں اور اپنے دماغوں کو جو ہے ہیل کریں، اور ہیل کرنے کے لیے اگر انہیں ضرورت ہے کسی ہیلپ کی، کسی کاؤنسلنگ کی، تو وہ اس کو ضرور اویل کریں تاکہ آپ کا کھویا ہوا اعتماد اور آپ کا اولڈ سیلف آپ کو واپس مل سکے، ورنہ یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے پاگل ڈکلیئر کر دیں اور یہی کہیں گے کہ یہ تو شادی سے پہلے ہی پاگل تھی، ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ تو انشاءاللہ پھر کسی اچھے اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اوکے جی، اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔